السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیچرز پولٹری فارمنگ یعنی کہ ٹی پی فارمنگ۔ کیسے ہیں سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ جیسا کہ ویڈیو میں آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے آج پالمونول کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دینی تھی، یہ کس لیے ہوتا ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے۔ بیسیکلی اگر ہم اس سیرپ کو زوم کر کے آپ کو دکھا سکیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے پالمونول کف سیرپ 120 ml CCL کمپنی کا ہے، اور اس کی کمپوزیشن کے حوالے سے آپ یہ دیکھ لیں اس میں کتنی ساری چیزیں ہیں۔ کلوروفینرامین میلیٹ ہے، یہ بیسیکلی اینٹی الرجک ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اس کے اندر امینو ایسڈز بھی ہیں، میتھنول بھی ہے، اور پوٹاشیم بھی ہے، اس میں پوٹاشیم سٹریٹ بھی ہے، فلیور اور بیس کے طور پر، کلر کے طور پر وہ گلابی کلر۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو برڈز ہوتے ہیں یہ 3 طرح کے کلرز میں بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں۔ ایک تو گلابی کلر ہو گیا، ایک پیلا کلر ہو گیا، اور اسی طرح سے ایک جو ہے نا ریڈ کلر ہو گیا۔ یہ 3 سے 4 کلر ایسے ہیں کہ جن پہ برڈ اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک دوسرے کو زخمی کرتے ہیں، کسی کا بلڈ باہر آ گیا تو ریڈ کلر ہے۔ بیسیکلی ان کو ٹیسٹ کا آئیڈیا نہیں ہوتا، یہ کلر کے پیچھے جو ہے نا اس کو پھر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح سے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، ہماری ڈے بائی ڈے سیریز چل رہی ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، تو اس میں پھر یہی تھا کہ موسم جس طرح سے تبدیل ہوئے ہیں، پورے پاکستان کا موسم آج کل جو ہے نا بارشیں ہو رہی ہیں اور ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ فارم کی جہاں تک بات کریں، میرے فارم کے اندر کہیں سے بارش کا پانی نیچے سے ٹپ ٹپ ہوتا رہے، اس کو کور کرنے کے لیے ہم نے نیچے اس کی کچھ چیزیں رکھی تھیں تاکہ لیٹر نیچے اس کا خراب نہ ہو، لیکن سم ہاؤ کہہ سکتے ہیں کہ لیٹر اس کا پھر بھی خراب ہو گیا، تو پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا نا نکال دیا تھا اور جو خشک والا پورشن تھا وہاں سے اٹھا کے وہاں لگا دیا۔ بہرحال موسم کی تبدیلی سے ان کو جو ہے نا ٹھنڈ سی محسوس ہو رہی تھی، اور ایک دم سے آپ کو پتہ ہے کہ 36-38 ڈگری سینٹی گریڈ چل رہا تھا، اور فوراً وہ چلا گیا 25 پہ، 26 پہ، 24 پہ۔ تو اوپن شیڈز میں یہی ایشو ہوتا ہے کہ جو ٹمپریچر کی مینٹیننس ہوتی ہے اس کو جو ہے نا جتنا بھی کور کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن اس میں کیونکہ ہمارے پاس اس ٹائم پہ یہ موسم ایسا ہے، اس پہ ہم وہ بٹھیاں وغیرہ یا بروڈر ڈرمز جو ہوتے ہیں وہ بھی نہیں لگاتے ہوتے، تو یہ اچانک سے موسم ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس سے پرندے کی صحت کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے، پرندوں کو نزلہ ہو جاتا ہے۔ نزلہ اگر آپ نے کور اپ نہ کیا تو پھر یہ بڑھتا جاتا ہے اور پھر ان کی آنکھوں پہ ایفیکٹ کرتا ہے، آنکھوں سے پھر پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کی توجہ نہ ہوئی تو پھر ان کی آنکھیں سوج جاتی ہیں۔ آپ نے چند ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، لوگ لگا رہے ہوتے ہیں فوٹوز وغیرہ بھی فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اور یوٹیوب پہ بھی، بھائی اس کا کیا علاج ہے، اس کی آنکھیں سوج گئی ہیں۔ پھر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جی اس کو کوریزا ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جی اس کو جی فول پاکس کی ویکسین آپ نے نہیں کروائی تھی۔ بیسیکلی کام یہیں سے خراب ہوتا ہے جب اس کو نزلہ ہوتا ہے، تو آپ نے نزلے کو فی الفور پہچان کرنی ہے۔ جب آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ ہاں بھئی اس کو نزلہ ہے، وہ خور خور کی آوازیں ہوتی ہیں، آپ نے فارم کے اندر خاموشی سے بیٹھ جانا ہے اور فیل کرنا ہے کہ کس طرح سے آوازیں آ رہی ہیں۔ دوسرا، اگر آپ کو آوازیں فیل نہیں ہو رہی تو آپ نے اس کی بیٹھیں دیکھنی ہے فارم کے اندر موو کر کے، کہ بیٹھیں بالکل اگر وائٹ آ رہی ہیں اور بغیر لیس کے ہیں، لیس دار نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کو نزلہ ہو رہا ہے۔ پھر جب آپ کو اس طرح کی بیٹھیں دیکھنے میں نظر آئیں گی، پھر آپ تھوڑا سا اور کانشیسلی فارم کو آبزرو کریں گے تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بھئی ہاں یہ واقعی اس میں خور خور کی آواز آ رہی ہے اور یہ جو ہے نا نزلہ پرندے کو ہو رہا ہے۔ تو جیسے ہی نزلہ اس کو ہوتا ہے تو آپ نے اس کو 2 سے 3 ریکمنڈیشنز ہیں میری طرف سے آپ لوگوں کو۔ سب سے پہلے ہے ونٹولین۔ اب ونٹولین میں سالبیٹامول ہے، اور آپ کہیں کہ بھی سالبیٹامول تو یہ ہوتا ہے جی اگر اس کو کوئی دمہ ہو، کوئی سانس کی بیماری ہو۔ ہیومن پریپریشن میں جو دمے کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ونٹولین کا استعمال فریکوینٹلی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں اس سے جو ہے نا جو ریشہ آ رہا ہوتا ہے سانس کی نالی میں، تو یہ وہ ریشہ جو ہے نا پخانے کے تھرو نکل جاتا ہے۔ اسی طرح برڈز میں بھی یہی ہے، بیسیکلی جو خور خور کی آوازیں ہیں وہ ریشہ ہی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ یہ صرف سانس کے لیے ہوتا ہے، یہ ریشہ بھی صاف کرتا ہے اور سانس کو بھی کھلا کرتا ہے، یعنی کہ وہ جو خور خور کی آواز آتی ہے وہ ختم کرتا ہے۔ ایک تو ہے ونٹولین، دوسرا آ جاتا ہے لنکوسین۔ یہ اینٹی بائیوٹک بھی ہے تو اس کا بھی ایفیکٹ بہترین رزلٹ آتا ہے، لیکن جو سب سے بیسٹ رزلٹ ہے یہ پالمونول سیرپ ہے، جو میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ یہ پالمونول سیرپ ہے، یہ ہے جی،
اس کے انگریڈینٹس اور کمپوزیشن میں نے آپ کو دکھا دی ہے. یہ کف سیرپ ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں لنگز بنے ہوئے ہیں. تو بیسیکلی یہ ریشہ بھی صاف کرتا ہے اور ان کو کھانسی ہے یا خور کی آواز ہے یا نزلہ ہے, یہ اس کے لیے بھی بیسٹ ہے. جہاں تک ڈوز کی بات کریں تو جو پہلا پانی, اس کو پانی ہم نے 3 دن چلانا ہے. جو کہ پہلا پانی ہم نے چلانا ہے اس میں ہم نے 2 cc پر لیٹر کے حساب سے اس کو دے دینا ہے, یعنی کہ تھوڑی سی تیز ڈوز دے دینی ہے. پھر اگلے دن جو ہم نے پانی دینا ہے وہ ہم نے دینا ہے 1.5 cc پر لیٹر. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے تھوڑی سی اس کی ڈوز کم کی ہے. اگر آپ نے اچھی کمپنی کا پالمونول لیا ہے تو پھر اس کی یہی ترتیب ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جو تیسرے دن کا پانی ہم نے چلانا ہے وہ ہم نے چلانا ہے 1 cc پر لیٹر کے حساب سے. اس سے یہی ہوتا ہے کہ اس کا جو ایشو ہے وہ اس کی بیٹھیں بھی آپ کو نظر آئیں گی اور آپ کو فیل ہوگا کہ پرندہ ایکٹیو ہو رہا ہے, فیڈ بھی کھا رہا ہے اور اس کی بیٹھیں بھی صحیح آ رہی ہیں. تو آپ نے اس کو روک دینا ہے, نہیں تو پھر آپ نے چوتھے دن بھی 1 cc کے حساب سے اس کے اندر وہ پانی چلانا ہے. آج ہمارے پرندوں میں اس طرح کی آوازیں فیل ہو رہی تھیں. تو موسم ویسے تو فارمر کو کرنا ہی یہی چاہیے کہ جیسے موسم ٹھنڈا ہوا آپ نے اس کی ریمیڈی اس کو پرووائڈ کر دینی ہے. یعنی کہ اگر موسم ٹھنڈا ہوا ہے تو آپ نے اس کو بروفن, اور جس طرح سے بارش جس دن ہوئی ہے اس دن ہم نے فوراً فارم سے سارا پانی نکال لیا ہے. پانی نکالنے کے بعد ہم نے جو پانی اس کو دیا ہے وہ ایرینک فورٹ جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں ان کو پیس کے, نہیں تو ایرینک سیرپ مل جاتا ہے. اس میں سوڈوفیڈرین HCl ہوتا ہے اور اس میں آئی بروفین ہوتا ہے. یہ ہم نے چلا دینا ہے جس دن موسم آپ کا خراب ہو, بغیر کسی مسئلے کے. آپ نے مسئلہ پیدا ہی نہیں ہونے دینا, وہ آپ نے چلا دینا ہے ایرینک فورٹ یا ایرینک سیرپ. اور بس ایرینک سیرپ, اس میں آئی بروفین ہوتا ہے پڑا آلریڈی. ویسے اگر پلین بروفین اور ایرینک کا کمبینیشن ڈال دیں, 1 cc ایرینک فورٹ چلا دیں اور اس میں 2 cc جو ہے نا آپ بروفین چلا دیں, تو اس طرح سے پھر جو ہوتا ہے نا تو یہ موسمی اثرات اس کو آلریڈی پہلے ہوتے ہی نہیں ہیں. اگر ہو جائیں تو پھر اس کے لیے پھر وہی بروفین ہے, ٹمپریچر فیل ہو رہا ہو, یا تو پھر وہی کھانسی ہوتی ہے, پھر کف سیرپ ہے. تو یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو جس طرح سے آج ہم نے اس کے اندر, آج اس کا ڈے 2 ہے, یہ جو پانی چل رہا ہے ہم نے 2 cc پہلے چلایا تھا. تو ہمیں فارم میں تھوڑا سا ایشو لگ رہا تھا کہ اس میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے, تو پھر ہم نے آج بھی اس میں 2 cc ہی چلایا ہے. تو کل ہمارا پھر تیسرا دن ہوگا, پھر ہم 1.5 cc چلائیں گے پر لیٹر. اور اسی طرح سے پھر 4تھ ڈے میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, یا تو پھر ہم اس کو 1 cc چلا دیں گے یا پھر اس کو چھوڑ دیں گے. زیادہ ڈوز اس کی نہیں دینی, پھر اس سے اس کی بیٹھیں پتلی ہونے لگ جاتی ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو پیٹ خراب ہو گیا ہے تو یا اس کو کاکسی کا ایشو ہونے لگ گیا ہے. آپ کو بیٹھیں پراپر آنی چاہیے. تو یہ فوکس فارمنگ ہے ہی بیٹھوں کی سائنس, یہ سمجھ لیں. یہ دیکھیں گے جو اس طرح کی بیٹ آ رہی ہیں یہ بالکل ایکوریٹ بیٹھیں ہیں. اس میں ہلکا سا وائٹ آ رہا ہے, جو وائٹ اب پورشن آتا ہے نا, یا تو وہ ہوتا ہے پرندہ زیادہ بھوکھا ٹھہرا ہے وہ وائٹ بیٹھے مار رہا ہے, یا اس کو نزلہ ہے وہ وائٹ بیٹھے مار رہا ہے. تیسری وائٹ بیٹ کی کوئی سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, تاکہ جو ہماری ڈے بائی ڈے سیریز چل رہی ہے Day 1 سے لے کر آن ورڈ, جب تک یہ چوزا سیل ہوتا ہے ہم ویڈیو بناتے رہیں گے. سوری ویورز کے کچھ مجھے ایشو ہو گیا تھا. ایک تو پریشانی سی ہو گئی تھی جب میرے پرندے نے کاٹنا شروع کر دیا, دوسرا یہ محرم الحرام کی وجہ سے سگنلز کا ایشو. تو یہ جو پرابلمز آئے ہیں نا تھوڑے سے, تو اس وجہ سے یہ چینل سے توجہ تھوڑی سی ڈائیورٹ ہو گئی ہے, تو اس کے لیے سوری. تو آج سے پھر جو ہے نا میں نے کچھ ویڈیوز بناتا میں آپ کے لیے ڈیلی تھا, صرف اس کو اپلوڈ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اس کا نیٹ کا پرابلم جا رہا تھا. تو اس ایریا میں تھوڑا سا یہ سگنل جیمرز اور یہ جس طرح سے ہوتا ہے نا گارڈ ہوتا ہے اہل تشیع کا, تو یہ جو ہمارا فارم ہے یا ہمارا جو ایریا ہے یہ اس طرح کے پورشن میں ہے. تو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے تو یہ پھر جو ہے نا اس کو سگنلز جیمرز لگا دیتے ہیں, تو اس حوالے سے ہمیں ایشو آ رہا تھا. ویڈیو میں نے آپ کے لیے ڈیلی بنائی تھی, وہ پھر میں آپ کے لیے کل 1-2 ویڈیوز اپلوڈ کر دی تھیں. تو آج کی یہ ویڈیو انشاءاللہ بھی اپلوڈ کر دوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.